السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ برادران اسلام، بحمد اللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک سوال یا ایک الجھن عوام الناس کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا محرم کا روزہ صرف 9 تاریخ کا ہے، یا 9 اور 10 کا ہے، یا صرف 10 تاریخ کا روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں شروع سے اختلاف اہل علم کا موجود ہے، اور جانبین سے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرمایا کہ سیام یوم عاشورہ، کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یعنی اصل جو فضیلت والا دن ہے وہ یوم عاشورہ کا دن ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی صحابہ کرام کو کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہاں سے لوگوں کے مابین اختلاف کھڑا ہوا، اور یہ بات سامنے آئی کہ روزہ صرف 9 تاریخ کا ہے یا 9 اور 10 کا ہے۔ میں نے بتایا کہ اصل جو فضیلت والا دن ہے، جو اصل روزہ ہے، وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کی تمنا اللہ کے پیغمبر نے کی تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، آپ روزہ نہیں رکھ سکے۔ تو اس کے بارے میں گزارش یہ کرنی ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ روزہ صرف 9 کا رکھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک خبر دی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ زندہ نہ رہے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ روزہ صرف 9 کا ہی ہے۔ نہیں، روزہ 9 کا بھی ہے اور 10 تاریخ کا بھی ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا، اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ روزہ صرف 9 تاریخ کا ہے، یہ 9 یا 10 کا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ تو اس حدیث کا راوی عبداللہ بن عباس، ان کا اپنا فتویٰ یہ ہے، اپنا فہم یہ ہے کہ روزہ صرف 9 تاریخ کا نہیں ہے، 9 کا بھی ہے اور 10 کا بھی ہے۔ یہ 2 روزے رکھ کر جو ہے یہود کی مخالفت ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا تھا، یا وہ ثابت نہیں ہے، صرف 9 کا رکھا جائے، تو یاد رکھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے حج کیا، حج سے واپس آئے، مدینہ منورہ آپ گئے، اور مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں الفاظ یہ تھے، یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ پھر آپ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو 10 محرم کے روزے کی یعنی دلیل یا اس کی ترغیب امیر معاویہ نے مسجد نبوی کے اندر برسر ممبر ارشاد فرمائی۔ اگر یہ منسوخ ہو چکا ہوتا، یہ ثابت نہ ہوتا، تو صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا اور امیر معاویہ کو اس بات سے منع کر دیتا، لیکن تمام صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو لہذا روزہ 9 کا تاریخ کا نہیں ہے، 9 کا بھی ہے اور 10 کا بھی ہے۔ 9 کا روزہ یہود کی مخالفت میں ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ جو ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں ہے، اور ان کی وہ جو ایک نجات تھی فرعون سے، ان کی مسرت اور خوشی میں شریک ہونے کے لحاظ سے ہم 10 تاریخ کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں اور محبت میں رکھتے ہیں۔ تو لہذا 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔